سفیان سے جب سوالات کیے تھے اور حضرت ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے، اور ہرقل نے جب پوچھا تھا کہ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بھی بولا، اس پر ابو سفیان نے جواب دیا، اس کی تھوڑی تفصیل ہے، لیکن اس کے بعد بالآخر اس نے کہا نہیں، اس نے یہ کہا تھا جھوٹ کبھی نہیں بولا، لیکن تھوڑا سا کہتا ہے میں نے کہا ہمارے ان کے درمیان معاہدہ چل رہا ہے صلح حدیبیہ والا، دیکھتے ہیں اس کے بارے میں وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ ہرقل بھی سمجھدار تھا، سمجھ گیا خواہ بات بنانے کی کوشش کر رہے۔ پھر اس نے کہا کہ جنہوں نے کبھی لوگوں میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولا ہے وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے اور اللہ نے نہ کہا ہو۔ یعنی ہرقل جو ہے، جو کہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے یہ بات کہی، وہ کہتا ہے جنہوں نے لوگوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ پر جھوٹ بول دیں گے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولے؟ یعنی میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اتنے حسین ہیں کہ ہر شخص ان کو مانتا ہے، اس میں حسنہ ایسا بہترین ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث بات میں آتا ہے، امام مسلم نے اس حدیث بات کو اپنی صحیح مسلم میں ذکر فرمایا۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، نماز ہو رہی تھی، نماز میں کسی چھینک آئی تو انہوں نے کہہ دیا یرحمک اللہ۔ نماز ہو رہی ہے، ایک صحابی کو چھینک آئی، ایک صحابی نے کھڑے تھے ساتھ، ان کو یرحمک اللہ۔ دوسرے لوگوں نے ان کو گھور کے دیکھا، یعنی خاموش ہو جائیں، پھر انہوں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، دوبارہ کہہ دیا، پھر انہیں لوگوں نے اشارے سے بتایا کہ خاموش رہتے ہیں نماز میں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ابھی نماز میں خاموش ہونا ضروری نہ قرار پایا تھا، یعنی ابتدائی اسلام میں پہلے یہ بات تھی کہ نماز کے دوران تھوڑی سی بات چیت ہو جایا کرتی تھی، بعد میں وہ بند کی گئی تو سلام جاری تھا، سلام کر سکتے ہو، بعد میں پھر سلام بھی بند کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ نماز میں اپنا شغل ہے، اپنی مشغولیت ہے، نہ کسی سے بات کرو، نہ کسی کو سلام کرو، نہ کسی کے سلام کا جواب دو، یعنی اگر سلام کرنا ہے تو صرف نبی کو مخاطب کر کے سلام کرو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے علاوہ اگر تم نے کسی اور کو مخاطب کر کے سلام کر دیا اور کہہ دیا السلام علیکہ یا ابی و یا امی، السلام علیکہ یا امی، السلام علیکہ یا اخی کہہ دیا تو نماز بھی کہے گی السلام علیکہ یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میری طرف سے سلام میں بھی جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ ذرا غور کیجئے۔ تو انہیں جب لوگوں نے روکا تو رک گئے۔ اب اس کے بعد پھر نماز جب ہو گئی تو میرے آقا نے ان کو نماز کے بعد بلایا۔ اب جب بلایا تو میرے آقا نے اب وہ کس طریقے سے ان کو سمجھایا، وہ کہتے ہیں بے ابی و امی، مجھے اپنے ماں باپ کی قسم ہے، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار مدینہ سے زیادہ بہترین شخص تعلیم دینے والا میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا ہے، کہ آقا ایسے بہترین انداز میں میرے آقا نے مجھے تعلیم دی، اور میرے آقا نے مجھے واللہ ما ضربنی، نہ مجھے مارا، وما سبنی، نہ مجھے کچھ برا بھلا کہا، ولا نہرانی، اور نہ ہی مجھے کچھ زجر و توبیخ کی، لیکن میرے آقا نے صرف اتنا فرمایا ان صلاتک ھذہ لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، کہ نماز جو ہے وہ لوگوں کے کلام کی اب متحمل نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھو، انما ہی التسبیح والتکبیر وتلاوت القرآن، نماز جو ہے وہ تسبیح و تحلیل کا نام ہے، تلاوت قرآن مجید کا نام ہے۔ بڑے خوبصورت اور دل لبھانے والے انداز میں سرکار مدینہ نے مجھے بتلایا، آقا جیسا بہترین مولوی مجھے میرے ماں باپ کی قسم ہے، یا میرے ماں باپ سرکار مدینہ پر قربان ہو جائیں، کہ میرے ماں باپ سرکار مدینہ پر قربان ہو جائیں کہ میں آقا جیسا کوئی مولوی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، آقا جیسا کوئی بھی مولوی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، غور کیجیے،
میرے آقا کی پوری زندگی کیسی حسین زندگی ہے کہ رب العالمین نے فرمایا لعمرک، اے حبیب آپ کی عمر کی قسم ہے، آپ کی پوری زندگی کی قسم ہے، اگر میرے آقا کی زندگی پاک میں کوئی ذرا سا بھی جھول ہوتا تو رب العالمین کبھی بھی پوری زندگی کی قسم نہ فرماتا۔ دیکھیے غور کیجیے، یہ ایک ایسی قسم ہے جس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں اصولاً۔ ہاں والعصر، زمانے کی قسم۔ لوگوں نے کہا، علماء فرماتے ہیں، عشاقان مصطفیٰ کہتے ہیں اے حبیب آپ کے زمانے کی قسم، لیکن تعویل کی گنجائش ہے۔ لیکن لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم ہے، اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں۔ یہاں تک کہ میرے آقا خود بھی ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، ارے بھلا دیکھو تو صحیح، میں نے اس سے پہلے بھی تو تم میں اپنی ایک زندگی گزاری ہے، کوئی اس میں جھول دیکھا، کوئی خرابی دیکھی جو کہ آج تم مجھے جھٹلانے کے لیے آئے ہو؟ یعنی یہ میرے آقا کا وہ جملہ ہے جو قرآن پاک نے اس کو جملے کو ذکر فرمایا ہے۔ سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 16 کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ میرے آقا یہ بات کہہ رہے ہیں، ابھی آپ فرما دیجیے، آپ ان سے فرما دیجیے کہ میں نے اپنی زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، کوئی جھول دیکھا جو آج تم مجھے جھٹلاتے ہو؟ یعنی جن کی پوری زندگی کی قسم اٹھائی جائے، جن کی زندگی بطور نمونہ کے پیش کی جائے، جن کے بارے میں رب العالمین سے ارشاد فرما دے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ غور کر لیجیے، میرے آقا نے اپنی زندگی جو لوگوں کے سامنے پیش کی وہ کیا تھی؟ وہ زندگی پیش کی جس میں ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا۔ یعنی یہ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، ارے اس سے پہلے بھی تو میں نے زندگی گزاری ہے، کوئی خرابی تھی اس میں نہیں تھی نا؟ یہ کون سی زندگی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اظہار نبوت والی زندگی کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ زندگی کی بات ہو رہی ہے جو ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا کہ میری سابقہ زندگی کو دیکھو نا، کوئی جھول تھا، کوئی خرابی تھی، کسی قسم کی کوئی کمی تھی؟ جب نہیں تھی آج تم الزام لگاتے ہو۔ آپ غور کریں، ابھی اظہار نبوت نہ ہوا تو وہ زندگی بطور نمونہ کے پیش کی جا رہی ہے، اور رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم ہے۔ تو اب یوں کیوں نہیں کہہ دیتے ہو؟ تو یہ فرمان جو ہو رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سرکار مدینہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری میرے آقا کی زندگی لے لو، پیدائش سے لے کے وفات تک پوری کی پوری حیاتی پاک کو لے لو، سرکار مدینہ کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے، یعنی کہیں سے کہیں تک کوئی بھی جھول تمہیں نظر نہ آئے گا۔ اب دیکھیں، غور کیجیے، جب ہم نے یہ بات سمجھ لی تو اب ہم ذرا اس طرف بھی آتے ہیں، جب زندگی میں کوئی جھول نہیں، جب زندگی کے اندر کوئی خرابی نہیں، حسین نمونہ ہے میرے آقا، پوری زندگی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اپنی زندگی کو بطور نمونہ کے پیش کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اب بھی کیا کسی شکل کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ میرے آقا کے اوپر کوئی انگوش نمائی کرے، سرکار مدینہ کے نعوذ باللہ معاذ اللہ خاکے بنائے اور اس کو باقاعدہ تقسیم کرے؟ ارے یہ میرے آقا کی شان میں یقیناً 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 گستاخی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ گستاخ مصطفیٰ واجب القتل ہوتا ہے، گستاخ مصطفیٰ جو ہے واجب القتل ہے۔ اس پر وہ واقعہ دریات کی جو بخاری شریف کے اندر بھی ہے، دیگر اور کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ جب میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ شریف فرمایا
میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، جو اپنے ہتھیاروں کو پھینک دیا یعنی ہمارے راستوں سے ہٹ جائے اس کے لیے امان ہے۔ میرے آقا امان دیتے ہوئے آ رہے، رحمت للعالمین جو ہوئے امان دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میرے آقا کو بتلایا جاتا ہے یا رسول اللہ، آپ پر لب کشائی کرنے والا، زبان درازی کرنے والا ابن خطل خانہ کعبہ شریف کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ میرے آقا نے اس وقت کیا فرمایا؟ میرے آقا نے اس وقت فرمایا اس کو قتل کر دو۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اس کو وہاں سے نکالا گیا اور مقام ابراہیمی اور بیر زمزم کے درمیان ملا کے اس کو قتل کر دیا گیا۔ میرے آقا کے سامنے کیا یہ بات نہ تھی کہ ابو سفیان کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے تو اس کے لیے امان ہے؟ یہاں خانہ کعبہ شریف اللہ کے گھر میں ایک شخص موجود ہے، مسجد حرام میں موجود ہے، ہمارا خانہ کعبہ شریف کے پردوں میں چھپ رہا ہے، اور اگر وہ حتیم کا علاقہ ہے تو خانہ کعبہ شریف کے اندر ہے۔ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے والے شخص کے لیے اگر امان ہے تو اللہ کے گھر میں داخل ہونے والے شخص کے لیے امان نہیں۔ جو مشرک اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، لیکن اللہ کے گھر میں داخل ہونے والے کے لیے امان نہیں۔ کیا یہ بات میرے آقا کے سامنے نہیں تھی؟ میرے آقا کے سامنے یقیناً یہ بات تھی، لیکن میرے آقا یہ بات جانتے تھے جو میرا گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے، چاہے وہ جہاں پر بھی ہو اس کو قتل کر دو۔ پیارے بھائیوں، آپ غور کریں، پھر اس کی وہ دو لونڈیاں جو میرے آقا کی شان میں گستاخی والے اشعار پڑھا کرتی تھی اور حذف کیا کرتی تھی، انہیں کیوں قتل کیا تھا؟ اگر اس کو مرتد ہونے کی بنا پر تو انہیں کیوں قتل کیا تھا؟ انہیں بھی تو قتل کیا گیا نا۔ جب انہیں قتل کیا گیا تو وہ سرکار مدینہ کی حذف اور گستاخی کرتی تھی، اور اس نے ایسی لونڈیوں کو پالا ہوا تھا اور ان کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور خود بھی گستاخی کرتا تھا۔ یہ اصل میں گستاخ مصطفیٰ ہونے کی بنا پر واجب القتل تھا۔ سرکار مدینہ کی گستاخ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ زمین پر پھرے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زمین پر رہنے والے لوگ چند قسم کے ہیں، اس کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیے دیتا ہوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ غور کیجیے، ایک شخص ہے، اس نے ایک بہت بڑی حویلی تیار کی، سینکڑوں کمرے اس میں